الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته، ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو لے کر بھیجا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی گزارے گا، پروردگار عالم اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے گئے، سارے کے سارے راستے بند ہیں۔ ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے جس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی والا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہونا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے۔ ہماری زبان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہے، وہ کلمہ ہمارے دلوں کی حقیقت تک کیسے پہنچ جائے؟ لا الہ الا اللہ وہ دل کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ جب دل میں جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہماری باڈی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارا لباس بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ہمارا چہرہ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ہماری زندگی بتاتی ہے، ہماری معاشرت بتاتی ہے، ہمارا رہن سہن بتاتا ہے، ہمارے معاملات بتاتے ہیں، ہمارا کلچر، ہمارا کیریکٹر، ہمارے اخلاق بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یقین جب دل کی گہرائی میں جاتا ہے، تو ہماری ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ڈل جاتی ہے۔ اسے میرے بھائیوں، پروردگار عالم کے نزدیک اللہ کے نبی کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کہ تمام کے تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وَإِنَّهَا لَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، تمام کی تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سب سے اخیر میں ہم آئے ہیں، اور پروردگار عالم سب سے پہلے اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے، اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا بھی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی قربانیاں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اللہ کے نبی کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے نبی تیرے جان کی قسم، پروردگار عالم اللہ کے نبی کی جان کی قسم کھا رہا ہے. لا اقسم بهذا البلد، اے نبی تیرے شہر کی قسم، اللہ کے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اس نون کی قسم، اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے کہ میرا نبی مجنون نہیں ہے. اے نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم. وانك لعلى خلق عظیم، تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کی رسالت کی قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. او میرے یاسین، قرآن کی عظمتوں کی قسم، ہم نے آپ کو مرسلین کا سردار بنایا. اللہ کے نبی کی زبان کی صفائی کی قسم کھائی کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات آپ کی غلط نہیں نکلتی، بلکہ اللہ کے نبی کی زبان پر جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس ستارے کی قسم جو ستارہ گڑتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات اپنے امت کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے نبی کی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی کے شہر کی قسم کھائی، اللہ کے نبی کے چہرے کی قسم کھائی. والضحیٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم. امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، انہوں نے والضحیٰ کے 3 ترجمے کیے ہیں. ایک ترجمہ کیا ہے والضحیٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم آپ کو آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی عبادات کی وجہ سے، آپ کی ذکر کی وجہ سے، امت کے پیچھے رونے اور دھونے کی وجہ سے پروردگار عالم آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے. مائک برابر نہیں تمہارا، آواز آہستہ رکھنے کی گزرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بڑی محبت سے کہتے ہیں یہ نبی آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جناتوں کے بھی نبی ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ نے جناتوں کو قرآن سنایا. جس طریقے پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا مکلف ہے، اس طریقے پر جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا مکلف ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو جناتوں کو پروردگار عالم کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، پورا صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے پوچھا میں جناتوں کے پاس قرآن کریم کو سنانے جا رہا ہوں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، میرے ساتھ آنے کے لیے کون تیار ہے؟ تمام صحابہ کرام کی نظریں نیچے جھک گئی، ایک بھی تیار نہیں ہوا. ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تیار ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس طریقے پر ہمارے کشمیر کے پہاڑ ہیں، ہمارے کشمیر کے پہاڑ پر تو ماشاءاللہ سبزہ بھی ہے، خوبصورت درخت بھی ہیں. عرب کے پہاڑ بالکل خشک ہوتے ہیں اور عرب کے پہاڑوں میں جنات رہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ مسعود کو لے کر وادی میں گزر گئے. آپ جیسے کہ وادی میں داخل ہوئے، جس طرح ہماری کشمیر کی وادی ہوتی ہے اس طرح عرب کے اندر وادیاں ہیں، پہاڑوں میں وادیاں ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وادی میں داخل ہوئے اور آپ نے ایک گول دائرہ بنایا اور فرمایا عبداللہ اس گول دائرے کے اندر بیٹھے رہنا، گول دائرے سے باہر بالکل مت آنا.
حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے گدھوں سے بھی بڑے بڑے جانور کی طرح جانور زمین پر اتر رہے ہیں، اور بڑے بڑے پرچھائے میں نے دیکھے جو میرے داہنی طرف سے بھی جا رہے ہیں اور بائیں طرف سے بھی جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک عجیب قسم کی مخلوق جمع ہو گئی۔ میں گول دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا کہیں سرکار مدینہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، تو میرے دل میں تمنا ہوئی کہ میں زور سے آواز نکالوں تاکہ مدینے کے لوگ یہاں آ جاوے، لیکن میں نے اللہ کے نبی کی زبان پر یہ سنا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، آپ نے کہا تم اللہ کا قرآن خاموشی کے ساتھ سنو، تو پھر میری زبان خاموش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیسے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھبرا گھبرا کے پوری رات نکالی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم گول دائرے سے باہر تو نہیں نکلے تھے؟ کہ میں گول دائرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تم گول دائرے سے باہر نکل جاتے تو کوئی جنات تم پر حملہ کر لیتا۔ میرے آقا نے جناتوں کو قرآن کریم سنایا۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ تہامہ کا پہاڑ ہے، مکہ المکرمہ میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو تہامہ کے پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اس روایت کے راوی ہے کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑی عمر کا آدمی جن کا ابرو بھی سفید ہو چکا تھا، جن کی داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی، وہ اللہ کے نبی کے سامنے ہو کر کھڑا ہو کر اللہ کے نبی کو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آنے والے بوڑھے میاں کے سلام کا جواب تو دیا، لیکن آپ نے کہا عمر مجھے لگتا ہے کہ آنے والا انسان ہے بلکہ آنے والا جن لگ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہ میرا نام حامہ ہے، میرے ابا کا نام ہیم ہے، میرا دادا کا نام لاقیس ہے، میرے پردادا کا نام ابلیس ہے، میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں، وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا اور پروردگار عالم نے جس ابلیس کو جنت سے نکالا تھا، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، جس شیطان کو جس ابلیس کو پروردگار عالم نے جنت سے نکالا تھا اس کا میں پڑ پوتا ہوں۔ تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ جب سے اللہ پاک نے دنیا کو بنائی ہے اسے کم سال ہی میں چھوٹا ہوں۔ فرمایا جس وقت قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قرآن اللہ نے پورا تذکرہ کیا ہے، اذ قربا فتقبل منهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ پروردگار عالم نے چھٹے پارے میں پورا تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک لڑکی کے چکر میں حابیل نے قابل کو قتل کیا، قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہ واقعہ میرے بالکل سامنے ہے۔ اس نے یوں کہا بوڑھے میاں نے، یہ واقعہ پورا کا پورا میرے سامنے ہے۔ میں عرب کے پہاڑوں پر چلتا تھا، عرب کے پہاڑوں پر گھومتا تھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے دو کام تھے، میں لوگوں کے اناج کو لوٹتا تھا، لوگوں کے گلے کو لوٹتا تھا، اور مسلمانوں کے دل میں ان کے رشتہ داری کے بارے میں بدگمانی ڈالتا تھا۔ شیطان کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی ڈالنے والا۔ ایک ہی تھالی میں کھانے والے دو بھائی، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور دو بہنیں، ایک ہی گھر میں بڑے ہونے والے بھائی، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر، زمین کی بنیاد پر، باغات کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، گھر ٹوٹ چکے ہیں، گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المیراث وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ بلکہ جنت کے اطراف میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اس کو پتہ ہے یہ مکان میرا ہے، میرے بھائی نے قبضہ کیا ہے، یہ مکان میرا ہے، میرے پڑوسی نے قبضہ کیا ہے، یہ جگہ تو میری تھی، میرے چچا نے قبضہ کیا ہے۔ فرما میرے نبی نے جھگڑا نہ کرے۔ پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، پروردگار عالم کے نزدیک سب سے بدتر انسان وہ جو جھگڑا کرتا ہو۔ جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے، معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے
اگر اس نے جھگڑا نہیں کیا تو میں کل قیامت کے میدان پروردگار عالم کے پاس جا کر میں اس کے حصے کو دلوا دوں گا اور جنت کے اطراف میں بھی گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ تو شیطان نے یوں کہا کہ میں اس وقت جب چھوٹا سا بچہ تھا تو مسلمانوں کے دل میں ان کے رشتہ داری کے بارے میں بے بدگمانی ڈالتا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تیری جوانی تیری بچپن کے حالات تھے، تیری بڑھاپے کے حالات ہیں، تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے بالکل ملامت مت کرو، میں نے ایمان قبول کیا ہے، میں نوح علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں، نوح علیہ السلام کی مسجد میں 1 سال اعتکاف کیا ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کی ہے، اس کے بعد میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں رہا ہوں، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 سال ان کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اور میں ان کے پاس میں نے توحید کا علم حاصل کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اگر اللہ پاک تیری عمر کو لمبی کرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام بولنا۔ تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا، ان کی مسجد میں میں نے 1 سال اعتکاف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مجھے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اگر پروردگار عالم اللہ تیری عمر کو لمبی کرے تو محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی میرا سلام بولنا۔ اللہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک بوجھ کو ہٹانے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کی امانت کا بوجھ تھا، میں آپ کو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا سلام کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا، پھر کہا اب تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، ایک تو سلام کا جواب دینا تھا، آپ مجھے کچھ قرآن کریم کی تلاوت سنائیے۔ آپ نے اس کے سامنے اما یتساءلون سنائی، سورہ نبا سنائی، سورہ نازعات سنائی، سورہ مرسلات سنائی، پھر کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، تجھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، جب تجھے کوئی بھی ضرورت ہو میرے پاس آتے رہنا اور ہماری ملاقات کرتے رہنا۔ حضرت عمر فاروق فرما کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوا، اس کے بعد دوبارہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے جب اچھی لوگوں کی صحبت ملتی ہے، علماء کی صحبت ملتی ہے اور نبیوں کی صحبت ملتی ہے تو پروردگار عالم ابلیس کے پڑپوتے کو ہدایت دیتا ہے، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی کے نبیوں کی اولاد ہے، عیسائی کے نبیوں کی اولاد ہے، لیکن صحیح صحبت نہ پانے کی وجہ سے اللہ کے بھی منکر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی منکر ہوئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو انسانوں کے بھی نبی، آپ تو جناتوں کے بھی نبی، آپ تو فرشتوں کے بھی نبی، اللہ کے نبی تو درختوں کے بھی نبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے، میں نے درختوں کو دیکھا کہ درخت زمین سے چیرتا چیرتا زمین سے نکل کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر اللہ کے نبی کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ درخت میں تو جان نہیں گئے، درخت زمین سے نکلا انسان کی طرح چلتا 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 آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ درخت میری زیارت کے لیے آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی زیارت کی درخت کو تمنا ہے، مجھے اور آپ کو تمنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے، میرے بھائیو اپنی آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گھلو بن ڈالو۔ اور میرے بھائیو، لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کریں گے۔ درخت کو تمنا ہے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے کے سفر میں تھا، اللہ کے نبی کو استنجا کا تقاضا ہوا، قضائے حاجت سے فارغ ہونا تھا، کہیں پردہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا جابر، اس سامنے ہیں جھاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، دور دور کھڑی ہوئی ہیں، ان جھاڑیوں کو جا کر کہہ دو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے۔ التئما الیہ، تمام کی تمام جھاڑیاں آپس کے اندر مل جائے۔ حالانکہ جھاڑیاں تو غیر جاندار مخلوق ہے، لیکن میرے نبی کی ماں درختوں کے پتوں نے مانی ہے، درختوں نے مانی ہے۔ جا کر کہا تو تمام درخت کی جھاڑیاں زمین سے نکل کر یوں پردے کی طرح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم
قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر تمام کی تمام جاڑیاں اپنی اپنی جگہ پر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ تبارک وسلم پتھروں کے بھی نبی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ میں پہاڑ کے پاس سے گزرتا تھا، اللہ کے نبی میرے ساتھ ہوتے تھے، میں پہاڑ کے پتھروں سے میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو سلام کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پہاڑوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائیوں جانوروں کے بھی نبی تھے۔ ایک صحابی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے ایک دیہاتی میرا دیہاتی، جانتے ہو دیہاتی بدوی جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے، مکہ المکرمہ کے اطراف میں تھے، مدینہ کے اطراف میں تھے، یہ مری ہوئی گو کو لے کر آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کہا دیہاتی ایمان قبول کر لے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، کلمہ پڑھ دے، تیری دنیا بھی بڑھے گی، تیری آخرت بھی بڑھے گی۔ اب دیہاتی کا دماغ تو اجڑ ہوتا ہے نا، وہ جلدی قبول نہیں کرتا، تو کہ یا محمد انا لا اؤمن هذا یؤمن الذب، میں ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک میری گو ایمان قبول نہ کرے۔ جاتے ہو گو تو جنگلوں میں ہوتی ہے گو، ایک اتنا بڑا جانور ہوتا ہے گو، جو کاٹتا تو انسان مر جاتا ہے، پتلا سا ہوتا ہے، مری ہوئی گو۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ اس کا شکار کرتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ تو اس نے کہا جب تک میری گو ایمان قبول نہیں کرے گی میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے گو کو پکارا یا زب، آپ نے گو کو پکارا، مری ہوئی گو تھی، اس نے اپنا منہ اونچا کیا اور اپنی آنکھیں کھولی، کہ لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، لبیک میں حاضر ہو، سعدیک میری خوش قسمتی کی انتہا نہیں ہے کہ آج مجھے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کے ڈیکوریشن اور یہ قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو یہ پڑھنے کے زمانے سے مدرسے کے اندر سے جب سے کتابوں کی اسٹڈی کرتا تھا، مطالعہ آج بھی کرتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کے نام لکھتے لکھتے 550 حضور کے نام لکھے ہیں جو احادیث میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت نام جو میرے نبی کو دیا ہے وہ گو نے دیا ہے۔ لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو ڈیکوریشن، کیا مطلب کہ قیامت کا دن تو اندھیرے کا دن ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کا دن تو اندھیرے کا دن ہوگا، ہر نبی نفسی نفسی پکارے گا، اے میرے نبی آپ کے آنے کی برکت سے قیامت کا دن بھی روشن ہو جائے گا۔ اللہ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے گو کو سوال کیا، من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہیں؟ ایمان کے بارے میں سوال کیا تو گو نے جواب دیا، وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت راحتہ وفی النار عقابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہے، جنت میں آرام ہے، جہنم میں سزا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو گو نے جواب دیا، انت خاتم النبیین وانت امام الانبیاء، آپ تو خاتم النبیین ہیں اور آپ تو نبیوں کے امام ہیں۔ قد افلح من صدقک، آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہیں، وقد خاب من کذبک، آپ کی باتوں کا انکار کرنے والے ناکام ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا گیا جانوروں نے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، زور زور سے آوازیں نکالتا ہے، رات کو میری نیند کو خراب کرتا ہے۔ آپ نے کہا تمہارے اونٹ کو بلا کے لے آؤ۔ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ اونٹ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے نبی کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ جس طرح میں اور آپ نماز کی حالت میں، قاعدے کی حالت میں، تحیات میں بیٹھتے ہیں ادب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ روایت کے جملے ہیں القا بجرانہ فجر جرا، فجر جرا، ادب سے بیٹھ گیا۔ اونٹ بھی اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا ہے۔ کاش میں اور آپ اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو جانتے۔ میرے بھائیو نام تو زبان پر اللہ کے نبی کا ہے لیکن دل ویران ہو چکا ہے۔
دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ جس نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، زندگی قربان کر دی، گھر میں کھانے کے فاقے آئے، گھر میں بیٹیوں کو تکلیف آئی، گھر میں بچوں کو تکلیف آئی، آپ نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ اے میری امت، میری امت، میری امت، لیکن میرے بھائیو، میں اور آپ تو اللہ کے نبی کی زندگی کو بھول چکے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو بھول چکے ہیں، دل سے اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ آج میرے بھائیو، آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ یہ دل ویران ہو چکا ہے، یہ دل ویران ہو چکا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پہاڑوں کے پتھروں میں بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، گناہ کرتے 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 میرا اور آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، میرا اور آپ کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے۔ اللہ کے دین کی بات کو سننے کے بعد بھی کبھی دل نہ تڑپا، نماز کے پڑھنے کے بعد بھی، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد بھی کبھی دل نہ تڑپا، دل میں اندھیرا ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے آپ نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا، وفیہم شیخ کبیر، اس میں بوڑھے میاں بھی تھے جن کی عمر زیادہ تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجارت جہنم کا حجارت دنیا، کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں، فوالذی نفسی بیدہ محمد لصخرۃ من صخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا، اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، ساری دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں۔ یہ پوری کشمیر کی وادی پہاڑوں سے لبریز ہے، اس ساری دنیا کے پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہیں۔ جب میرے نبی نے اس آیت کی تفسیر سنائی، بوڑھے میاں فوراً زمین پر بیہوش ہو کے گر گئے۔ فوقع الشیخ مغشیا علیہ، بوڑھے میاں بیہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ کلام اللہ کی آیت کا تاثر ان کی زندگی میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بوڑھے میاں کی دل پر ہاتھ پھیرا، فوضع یدہ، تو ان کے دل میں حرکت تھی کہ بوڑھے میاں کلمہ پڑھو۔ بوڑھے میاں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے، جان نکل گئی اور آپ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی بشارت صرف اس بوڑھے میاں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اللہ کے وعیدوں کا ڈر ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور اپنی جوانی کا حساب دینا ہے۔ میری راتوں کی گندگی کیسی گزری ہے، میں نے راتیں کیسی گزاری، میرے دن کیسے گزارے، اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی باتوں کو، میں نے کیا کیا راتوں کو دیکھا ہے۔ موبائل کے راستے سے، نیٹ کے راستے سے اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی،
اللہ نے قرآن کریم میں نقل کی ہے، یا بنیا انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے میرے پیارے بیٹے اگر تو کوئی نیکی کرے آسمان کے پہاڑوں پر کرے، اگر تو کوئی نیکی کرے آسمان کے کناروں پر جا کر کرے، یا زمین کے تہ خانوں میں جا کر کرے، رائی کے دانے کے برابر، یا پہاڑوں کی چٹانوں میں کرے، یا پہاڑوں کے اندھیروں میں کرے، اللہ اس کو باہر لا کے رہے گا۔ راتوں کا رونا اللہ امت کے سامنے کھولے گا، اور راتوں کا تڑپنا اللہ امت کے سامنے کھولے گا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے نوجوان تھے جن کی زندگی راتوں کو رونے میں گزرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، حضرت عمر فاروق کے زمانے ایک نوجوان عشاء کے نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا، اور اس کی عبادات اور اس کی تلاوت اس کا ذکر کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رس کر فرمایا کرتے تھے، کیا نوجوان ہیں، اس کی زندگی میں اللہ کا دین ہے۔ میرے بھائیو اپنے بچوں کو سنبھالو، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں، ہماری جوان بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جوز خار گلشن میں، بنا تھا باغ رو رو، یہاں گلچا یہاں گل تھا۔ میرے اور آپ کی حالت وہ چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن اجڑ چکا ہے، چمن کا باغ جا کے سو گیا ہے، سیب کے باغات ہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، چمن بھی مرجا گیا، چمن کے پھول بھی مرجا گئے، چمن کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا۔ آج میرے اور آپ کی حالت یہی ہے، میرے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں، میری جوان بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کا رہبر ہیں، لیکن جب ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اولاد کی زندگی میں دین کہاں سے آئے گا؟ اس سے میرے بھائیو اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرو، اور اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ ہمارے جوان لڑکے راتوں کو تہجد میں تڑپتے ہو، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی میں گھوم رہے تھے، رات کو 3 بجے ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور ایک 18 سال کا نوجوان اپنے گھر کے چھوٹے سے خیمے میں قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ طور کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ طور پڑھتا پڑھے اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ زمین پر اللہ کا عذاب یقیناً آنے والا ہے، اور اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ نوجوان وہ گھر میں کیسا ماحول ہوگا میرے بھائیوں، کیسی مائیں دیندار ہوگی اور کیسے باپ دیندار ہوں گے کہ جن کے جوان لڑکے تہجد میں تڑپتے ہو اور نمازیں پڑھتے ہو۔ حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی دیوار پر کان لگا کر اس نوجوان کی کلام پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے، سنتے سنتے حضرت عمر فاروق زمین پر گر گئے، بیٹھے رہے اور روتے رہے، طبیعت خراب ہو گئی، وہ سیدھے اپنے گھر پر آ گئے۔ 1 مہینہ تک حضرت عمر فاروق بیمار رہے، مدینہ والے ان کی عادت میں آتے رہے، لیکن مدینہ والوں کو پتہ نہیں تھا حضرت عمر فاروق بیمار کیوں ہے۔ ایک قرآن کریم کی آیت نے ایک نوجوان کا راتوں کا مسلوں پر تڑپنا اور نوجوانوں کا راتوں کو گھروں میں رونا، کہاں گے وہ نوجوان جو راتوں گھر میں روتے تھے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہاں گے وہ نوجوان لڑکے کہ جن کے بستر ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، اپنے بستروں کو طلاق دیتے تھے، اللہ کے سامنے مسلے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ میرے بھائیو اپنے گھر میں دینداری کا ماحول پیدا کرو۔ حضرت عمر فاروق کے الزام وہ نوجوان روزانہ ایسی عبادت کرتا تھا کہ اتنے بڑے صحابی اس کی عبادت پر فخر کرتے تھے، اور اس کی عادت تھی عشاء کی نماز کے بعد جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنے ابو کی خدمت کرتا تھا۔ آج کل نوجوانوں نے ماں باپ کی خدمت کرنا بند کر لیا ہے۔ میرے بھائیو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام، 14 سال کی عمر میں امام شافعی وقت کے محدث اور وقت کے فقیہ بن چکے تھے، اور عرب اور عجم کے بڑے بڑے علماء ربانیین ان کے درس فقہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا بھی امام ہے اور تو عجم کا بھی امام ہے، تیرا اتنا بڑا مقام، بڑے بڑے عرب تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو میرے پیروں کو چومتا ہے، تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے،
فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے میری ماں کے پیروں، میری اللہ نے جنت بنائی ہے، اور میرا باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔ نوجوانوں، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ان جوان لڑکوں کو جا کر پوچھو اور ان بچوں کو جا کر پوچھو جن کا باپ دنیا میں نہیں ہے اور جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا ماں کا انتقال ہوا، آواز آئی زندگی سنبھل سنبھل کے گزارنا، جس ہستی کی دعاؤں کا آسا تجھے بچا رہا تھا وہ ہستی دنیا سے اٹھ چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا ماؤں کی خدمت کا، آج کل نوجوان بچوں کو موبائل سے فرصت نہیں ملتی، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے رہنا، باتیں کرتے رہنا، موبائل کو دیکھتے رہنا۔ بوڑھا باپ گھر میں ترس رہا ہے، بوڑھی ماں گھر میں ترس رہی ہے۔ ماں باپ کا اکرام کرو، اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ کسی نے پوچھا صدیق اکبر کو کہ اللہ کے نبی کی مسیح کی زندگی کیسی تھی، تو کہا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، یہ آپ کی مسیح کی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 24 گھنٹے امت کے بارے میں غمگین ہوتے تھے، امت کے بارے میں تڑپتے تھے۔ حضرت عائشہ کو پوچھا، عائشہ بتاؤ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کان ضحاکا وبساما، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں بچوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے اور یہ آپ کی مسیح کی زندگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اس سے میرے بھائیو، ہماری عورتیں گھر میں بہت کام کرتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرو، محبت سے بولو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں انٹر ہوتے تھے، آپ سلام کرتے تھے، آپ مسواک کر کے داخل ہوتے تھے اور مسکرا کر داخل ہوتے تھے۔ جب میرے نبی مسکراتے تو عائشہ مسکراتی۔ بخاری شریف کی روایت، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں مسکرا کر داخل ہوئے تو عائشہ نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جاتا تھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ تو میرے نبی کا چہرہ تھا، آپ قصیم بھی تھے، آپ وسیم بھی تھے۔ وسیم بولتے ہیں جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ خوبصورتی زیادہ نظر آئے۔ ایک آدمی، ایک ہم نے کشمیر کے پہاڑوں کو دیکھا، ایک بار دیکھا پیٹ نہیں بھرا، 2 بار دیکھا پیٹ نہیں بھرا، 3 بار دیکھا اب چلو میں اپنے وطن پیٹ بھر گیا۔ یہ خوبصورتی کی دیکھنے کی حد ہوتی ہے۔ میرے نبی وسیم تھے، جتنی مرتبہ دیکھو نبی کا حسن بڑھ جاتا تھا، نبی کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ عائشہ فرمایا کرتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا دی، کاش میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کٹوا دیتی۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی، یہ میرے نبی کا جمال بھی تھا۔ آپ وسیم تھے، جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ خوبصورتی بڑھتی جاوے۔ آپ قصیم بھی تھے، جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت۔ بعض بار انسان بہت خوبصورت دکھتا ہے لیکن پیٹ بڑا ہوتا ہے تو آدمی کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ چہرہ خوبصورت ہے، پیٹ خوبصورت نہیں، پیر خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت نہیں، آنکھیں خوبصورت ہے، کان خوبصورت نہیں۔ میرے نبی سراپا خوبصورت تھے، جدھر سے دیکھو ادھر سے دیکھو ادھر سے دیکھو آگے سے دیکھو پیچھے سے دیکھو، سرکار مدینہ سراپا نور تھے، نور تھے، نور تھے۔ کون؟ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو کیا کہہ رہے تھے؟ کسی بات چل رہی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو عائشہ نے حضور کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، میں میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میں شہد کو کھجور کے ساتھ ملا کے کھاؤں۔ شہد جانتے ہو؟ کھجور بھی جانتے ہو؟ میں شہد کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھانے میں کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے، مجھے اتنی محبت تجھ سے ہے۔ تو عائشہ نے کہا صرف اتنی جائے، مجھے تو اتنی محبت ہے کہ میں کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھاؤں۔ اے میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے۔ میرے بھائیو، بیویوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا طریقہ سیکھو۔ اللہ کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں آپ کی گھر کی زندگی بتاتا،
کوئی انسان کبھی اپنی بیوی پر غصے سے بات نہ کرتا، کبھی تماچا نہ مارتا۔ کیا بیوی کو تماچا مارا جاتا ہے جو اپنے بچوں کی خدمت بھی کرتی ہے؟ ایک صحابی ان کی بیوی میں انبن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انبن تو ہر جگہ ہوتا ہے، تھوڑا سا انبن ہو گیا تو انبن ہونے کو اس نے سوچا کہ میری بیوی کا مزاج ٹھیک کرنا ہے، اب کہاں میں جاؤں؟ اس نے سوچا حضرت عمر فاروق کے پاس جاؤں، چونکہ وہ سخت مزاج کے ہیں تو وہاں میرا مطلب حل ہو جائے گا۔ تو وہاں گیا، حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، گھر کے باہر کھڑا رہا تو حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی تھی۔ کس کو؟ حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر فاروق جیسے صحابی کو۔ شیطان حضرت عمر کو دیکھتا تو گلی بدلتا تھا۔ میرا نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اتنے بڑے جلالی صحابی، ان کی بیوی کلثوم ان کو ڈانٹ رہی تھی، وہ تو وہاں سے بھاگ گئی، یہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بولا بھائی کیا ہوا؟ کہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ارے کچھ تو ہے، کیا آیا تھا جس مسئلے کے وہ مسئلہ تمہارے گھر میں بھی ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میری بیوی مجھے ستاتی ہے، میں سمجھا تمہارے پاس کچھ مسئلے کا شور ہوگا تو تمہاری خدمت میں آیا تھا، لیکن آپ کے گھر میں بھی ویسا ہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مکان تھے تو فرمایا دیکھ بھائی یہ ہماری بیوی بھی ہے، ہماری بیوی کتنا کام کرتی ہے، ہماری بیوی کچن بھی سنبھالتی ہے، باورچن بھی ہے، بچوں کو دودھ پلاتی بھی ہے، ہماری بچی دایا بھی ہے، ہمارے بچی گھر کو صاف کرتے ہیں، ہماری بیوی اتنے سارے کام بتائے تو بیوی کی اگر ایک بولی میں برداشت کروں تو کیا میرا کوئی نقصان ہوگا؟ وہ ثابت فرما اس کے بعد میری زندگی میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ اس سے میرے بھائیو ماں باپ سے بھی اچھا برتاؤ کرو، نکاح ہونے کے بعد بیلنس کرو، ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ بیوی کی محبت میں ماں کو گھر کے دھکے مار کے گھر سے مت نکالو، بوڑھے میاں کو گھر سے دھکے مار کے مت نکالو۔ جائیداد تقسیم ہو رہی تھی تو 4 بھائیوں کے درمیان، تو بڑے باپ نے پوچھا ہماری بھی کوئی تقسیم ہوئی، کل کس کے گھر پر جائیں گے، کل کون سے بیٹے کے پاس ہم رہیں گے؟ جائیداد تو تقسیم ہو چکی، ہمارا رہنا کہاں ہے؟ ہم تیرے گھر پر رہیں گے یا بڑے بھائی کے گھر پر رہیں گے؟ آج یہ ماں باپ کی حالات ہے میرے بھائیوں۔ ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا، میرے پیچھے میرے صحابہ کا مجمع ہوتا، میری ماں مجھے یوں کہتی یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑتا ہوں، کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہ مقام بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی، ایک بار اللہ سے پوچھا پروردگار عالم جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کہ جنت میں تیرا ساتھی پھولا کسائی جو گوشت کی دکان پر بیٹھا بیٹھا گوشت بیچتا ہے، کسائی میرا جنت میں ساتھی ہوگا؟ کہ کہاں رہتا ہے؟ کہ پورا مارکیٹ میں گوشت بیچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کی دکان پر چلے گئے، اس کو پتہ نہیں اللہ کا نبی موسیٰ ہے، وہاں بیٹھے رہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب شام کا وقت ہوا تو اس نے دکان بند کی، تھوڑا سا گوشت لیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، آ جاؤ، مہمانی بہت بڑی چیز ہے، ماشاءاللہ۔ گھر پر لے گیا تو اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس نے کھانا بنایا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا بنا کر ماں کو کھلایا، بچے بھوکے ہیں ماں کو کھلایا، پھر دودھ پلایا، اور بوڑھی اماں زبان سے بار بار کچھ کہتی ہے بڑبڑاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا بھئی کون ہے؟ کہ میری بوڑھی اماں ہے، میرا معمول ہے، جب صبح میں جاتا ہوں ماں کو غسل کراتا ہوں، ماں کو کھلاتا ہوں، ماں کو پلاتا ہوں، دکان پر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، ماں کو کھلاتا ہوں، ان کے پیر دباتا ہوں، سر پر مالش کرتا ہوں۔ تو تیری ماں کیا بولتی ہے، بڑبڑاتی ہے؟ کہ میری ماں یوں کہتی ہے اللہ تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بناوے۔ میں کہا اور موسیٰ علیہ السلام کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا خوش ہو جا، میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور جنت میں تو میرا ساتھی بنے گا۔ بھائیو ماں کی خدمت کرو، ماں باپ کی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمارے کتنے بوڑھے ماں باپ، ایک دن دنیا چھوڑ کے مجھے اور آپ کو جانا ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ۔ ہمارے کشمیر کے قبرستان میں بہت سارے یہاں لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، جوان لڑکے کے کان میں موبائل کا ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے اور دوستوں سے باتیں کرتے کرتے قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو بھی فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا حال ہے میرے بھائیو، یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا کا حال ہے۔ یہی تجھ کو میرے بھائیو، یہی تجھ کو دن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا گے یوں ہی
کیا مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے، یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرنے کا موقع پروردگار عالم مجھے اور آپ کو یہاں دیا ہے۔ اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا روتا روتا اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے پوچھا یہ اونٹ تیرا مالک تیری شکایت کرتا ہے کہ تو رات کو سونے نہیں دیتا، تو رات کو زور سے آوازیں نکالتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ آپ کے صحابی ہے، یہ میرے مالک ہے، میں کیا کروں اللہ کے نبی، فجر کی نماز کے بعد مجھ پر سوار ہو جاتے ہیں، ہم دونوں پہاڑوں کا سفر کرتے ہیں جنگلوں میں، شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد گھر پر آتے ہیں، یہ بھی تھک جاتے ہیں اور میں بھی تھک جاتا ہوں، میں اس نے زور سے آوازیں نکالتا ہوں کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے، کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے بھی نیند آتی ہے لیکن میں سوتا نہیں ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ بات سنی، میرے نبی رو پڑے کہ اونٹ کو اپنے مالک کی آخرت کی فکر ہے، کہ تو مر کے مٹی ہو جائے گا، کہ اگر اللہ نے مجھے پوچھ دیا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ آج بیٹا بے نمازی ہے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، باپ بے نمازی ہے، بیٹے کو فکر نہیں ہے، پورا گھر جہنم کدا بن چکا ہے۔ میرے بھائیو گھر میں کوئی رونے والا نہیں، گھر میں کوئی تڑپنے والا نہیں، چار نوجوان بچے مسجدوں سے دور ہیں، بازار کے قریب ہیں، اللہ سے دور ہیں، شیطان سے قریب ہیں، مسجد سے دور ہیں، بازار سے قریب ہے۔ اپنی اولادوں کو نمازی بناؤ اور اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے وہ نوجوان عشاء کی نماز کے اور ماں باپ کی خدمت میں جاتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک لڑکی نے اس کو بلایا، اس زمانے میں ایک لڑکی نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو پتہ نہیں چلا اور کہا میرے گھر میں کام ہے، یوں کر کے اس کو گھر میں بلایا اور گھر میں بلانے کے بعد اس کے سامنے اپنا گناہ کا اظہار ظاہر کیا۔ میرے بھائیو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، خلوتوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اکثر لوگ راتوں کے اندھیروں کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خلوتوں کے گناہ سے موت کے وقت کلمہ سلب ہو جاتا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم کی کتاب میں لکھا ہے ایک بڑی میاں کا انتقال ہونے لگا، تہجد گزار بھی تھے، 5 وقت کی نماز کے پابند بھی تھے، موت کی زبان پر کلمہ نہیں آتا، فرمایا کیا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا لیکن میری آنکھ کی بد نظری ختم نہیں ہوئی، یہ آنکھ کی بد نظری مجھے موت کے وقت کلمہ بولنے سے مانے بن رہی ہے۔ اور نوجوان جیسے ان لڑکی نے اس کو بلایا اور غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، اس کی زبان پر کلام اللہ کی آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جن لوگوں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی شیطانی خیالات آتے ہیں، لڑکی کی طرف سے، غیر محرم عورت کی طرف سے، یا کوئی گناہ کا وسوسہ آتا ہے، تذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ کہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اللہ کا خوف نوجوانوں کے دل میں تھا۔ میرے بھائیو بے ہوش ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو اٹھانے کا ارادہ کیا، ہوش میں لانے کا، وہ ہوش میں نہیں آ سکا۔ اس کی باندھی نے بھی ارادہ کیا، بہت کوشش کی، پھر باندھی نے اور اس لڑکی نے اس نوجوان کو پکڑ کے اس کے باپ کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ اس کے باپ پوری رات انتظار، میرا بیٹا کہاں ہے؟ جیسے دروازہ کھولا تو بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ گھر سے اس کے ابا نکلے اور اپنے بیٹے کے سر پر پانی ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد بیٹا ہوش میں آیا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کارگزاری سنے، ابا جان راستے میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ پھر میری زبان پر اللہ نے کلام اللہ کی آیت کو جاری کر دیا کہ بیٹا کون سی آیت تھی؟
تو یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن لوگوں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن کی زندگی میں ایمان ہوتا ہے، جب کوئی شیطانی خیالات ان کے سامنے آتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک کلام اللہ کی آیت پڑھتے پڑھتے اس کی جان نکل گئی، وہ نوجوان اللہ کا پیارا ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ کیا دل میں خدا کا خوف تھا۔ میرے بھائی گھر والوں نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اور کفن دینے کے بعد اس کو میرے بھائی سلا دیا، قبر میں سلا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو کارگزاری سنائی، نوجوان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور اس کا تو رات کو انتقال ہو گیا اور اس کو قبر میں دفنا بھی دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو دوبارہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام کو لے کے جنت البقیع میں گئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا اس کی قبر پر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس آدمی کے لیے اللہ پاک 2 جنتیں دے گا جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو قبر میں سے آواز آئے بالمومنین اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ میرے بھائیو ہماری بستی میں 200 مسلمانوں کے مکان ہے، ہمارے مسلمانوں کے مکان میں ایسا ایک ماحول بن جائے، ہماری پوری وادی میں ہماری بستی نمونہ بنے، ہماری بستی کا ہر نوجوان 5 وقت کا نماز کا پابند ہو، ہمارے بوڑھے 5 وقت کے نماز کے پابند ہو، ہماری جوان لڑکیاں جس طرح باحیا گھروں میں ہیں نماز کی پابند ہو، ہمارے بچے نماز کے پابند ہو، ہمارے گھر میں کتابی تعلیم ہو رہی ہو، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو رہی ہو، ایک نمونہ بنے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نمونہ تھا۔ میرے بھائیو ایک محنت سے نمونہ بنا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے امت کے لیے بہت تڑپے ہیں، بہت روئے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تو وہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا یہ اللہ تبارک اللہ کے نبی آج میں نے جنت کا بھی سفر کیا، میں نے جہنم کا بھی سفر کیا، پھر جہنم کے نام سنائے۔ جہنم کے اتنے طبقے ہیں، ایک کا نام لظہ ہے، ایک کا نام شوا ہے، ایک کا نام حطمہ ہے، ایک کا نام حاویہ ہے، ایک کا نام جہنم ہے۔ پھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں اللہ منافقین کو ڈالے گا، پھر اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ مجوسی کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ صائمین کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ یہود کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ نصارہ کو ڈالے گا، اس کے اوپر کے طبقے میں اللہ مشرکین کو ڈالے گا۔ جب جہنم کا سب سے اوپر کا طبقہ جبرائیل خاموش ہو گئے تو میرے نبی نے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو جبرائیل جیسا فرشتہ رو پڑا کہ یا رسول اللہ آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا، آپ کی گنہگار امت کو ڈالا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دل میں اپنے امت کا کتنا پیار تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اس نبی کے دل میں اپنے امت کی محبت کتنی ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں کے ساتھ بڑا نرم ہے، بڑا مشفق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، جبرائیل آسمان پر چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا ہوش تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کسی سے بات نہیں فرماتے، نماز پڑھانے آتے ہیں، نماز پڑھا کے گھر نکل جاتے ہیں، گھر بازو میں گھر تھا، نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اب صحابہ کے دل میں تو میرے نبی کی محبت تھی، صحابہ کے رگ رگ میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ میرے بھائیو صدیق اکبر صحابہ کرام رو رہے ہیں، صدیق اکبر گئے اللہ کے نبی کے گھر پر جا کر دبا کھٹکھٹایا یا رسول اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی نے سلام کا جواب تو دیا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کس کو بھیجیں گے؟ حضرت عمر فاروق کو بھیجو۔ حضرت عمر فاروق گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا۔ میرے نبی نے سلام کا جواب تو دیا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ کہ کس کو بھیجیں گے؟ فرمایا سلمان فارسی کو بھیجو۔ سلمان فارسی کا بہت بڑا مقام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے، سلمان منا، سلمان تو ہم میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ساری کی ساری دنیا کی انسانیت جنت کی مشتاق ہے
اور جنت سلمان فارسی کے مستاق ہے۔ اتنا بڑا مقام سلمان فارسی کو ملا تھا۔ سلمان گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر حضرت علی کو بھیجو، حضرت علی فرمایا نہیں مجھے مت بھیجو، اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کو بھیجو، میرے نبی کا جگر کے ٹکڑے کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ گئی، جا کر دروازہ کھڑیا، ابتا دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، یہ تو میری بیٹی فاطمہ کی آواز ہے۔ جیسے دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں، روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے۔ کوئی رونے والے ماں باپ جو اپنے اولاد پر اتنے ماں باپ تڑپے ہو، اے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے امت پر کتنے تڑپے ہیں، کتنے روئے ہیں کہ یا ابتا، ابا جان آپ روتے کیوں ہے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میری بیٹی فاطمہ، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے یوں کہا تھا، جبرائیل نے مجھے یوں کہا تھا اللہ تبارک و تعالی آپ کی گنہگار امت کو جہنم میں ڈالے گا، تو میں اللہ کو منا رہا ہوں، اے پروردگار عالم میری امت جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ کون سی امت ڈرگز کھانے والی، کون سی امت نشہ کرنے والی، کون سی امت ماں باپ کو گھر سے دھکا مار کے نکالنے والی، کون سی امت اللہ کے نبی کے طریقوں کے جنازہ نکالنے والی کے بارے میں حضور رو رہے ہیں کہ اللہ میری گنہگار امت جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ اسے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مجمع سے گزارش ہے اپنی زندگی کو صحیح ترتیب پر لانے کی کوشش کریں، اور اس زندگی صحیح ترتیب پر کیسے آئے گی؟ کہ میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہوگا، اللہ کے دین کی محبت ہوگی، اللہ کا دین ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی قربانی سے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ یہ کام بے چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے سب سے بڑے عالم اور مدینے کے سب سے بڑے مفتی حضرت معاذ بن جبل، جب یمن والوں نے تقاضا کیا آپ کو کشمیر یمن دیکھنا ہو تو کشمیر کو دیکھ لو، میرا 2 بار سفر ہوا ہے، آپ نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ فرمایا، اتنے بڑے عالم کو جب روانہ فرمایا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو آپ نے مسجد سے روانہ کیا، لیکن جب حضرت معاذ بن جبل کو آپ روانہ کی ارادہ کیا تو آپ نے معاذ بن جبل کو اونٹنی پر بٹھایا، اور 7 میل تک اللہ کے نبی پیدل چلے ہیں۔ معاذ بن جبل اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی پر آپ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ نے بہت ساری باتیں حضرت معاذ کو بتائی، معاذ اب یمن جا رہے ہو، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک خاص بات بتائی، اے معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ باتیں کرتے کرتے ہدایت دیتے دیتے جب مدینہ منورہ کی سرحد آئی تو آپ ایک عجیب بات فرمائی، معاذ تم یمن کو جا رہے ہو، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، یہ معاذ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، یہ معاذ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، لعلک تمر بمسجد وقبر ھذا، جب تمہاری واپسی ہوگی تو تم میری ملاقات نہیں کر سکو گے، یا تم کو میری قبر کی زیارت ہوگی، یا تو میرے گھر کی زیارت ہوگی، یا میری قبر کی زیارت ہوگی، یا میری مسجد کی زیارت ہوگی، تو مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ اتنا کہنا تھا، فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ مارے غم کے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے۔ بچوں کو چھوڑنا آسان تھا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑنا آسان تھا، میرے نبی کی صحبت کو چھوڑنا صحابہ کو آسان نہیں تھا۔ جب تک حضور کو دیکھتے نہیں تھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، اپنے گھر پر جا کر سونے کے پہلے حضور کے گھر کی زیارت کرتے تھے۔ کہ معاذ جب تم واپس آؤ گے میرے قبر کی زیارت ہوگی تو مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ معاذ بن جبل رونے لگے۔ حضرت معاذ کا چہرہ یمن کی طرف ہے، فلما اقبل نحو المدینہ، اور آپ کا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، تو آپ نے کہا لا تبکی یا معاذ، یہ معاذ تم مت رو، کل قیامت کے میدان میں ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، سب سے قریب ان سے وہ انسان ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور میرے بھائیو، اگر یہ بستی والے صرف 2 باتیں پیدا کر لیں محنت کر کے، ایمان اور تقوی، اللہ کا یقین
اور اپنے گناہوں سے بچنا. تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ پاک آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا. اس سے میرے بھائیو آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے یہاں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں چلے. ابھی نومبر دسمبر میں کتنی کشمیر کی جماعتیں ہمارے گجرات میں آئی الحمدللہ. ہر ضلع آپ کی جماعتوں سے بھرا ہوا تھا. یہ سردی کے موسم میں جماعتیں نکلتی ہیں, گرمی کے موسم میں ہماری جماعت اللہ کے راستے میں بنے. بھائیو نکلو دنیا میں, میرے آقا نے بڑی قربانی دی ہے. لوگوں کو کلمہ نماز کا پتہ نہیں ہے, لوگوں کو زندگی کا پتہ نہیں ہے. آپ اللہ کے راستے میں نکلے گی انشاءاللہ. مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا, زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا, ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا, ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا. کہ تیری قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو. اس سے میرے بھائیو اب 4-5 میں صرف تشکیل ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں آپ کی جو بھی تاریخ ہو, کون 40 دن کے لیے چاچا میں کون کو تیار ہے؟